ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. چلیے سید الشہداء کی بارگاہ میں ایک سلام عرض کرتے ہیں. السلام علی الحسین. بآواز بلند. السلام علی الحسین وعلی علی بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى صلوات. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عجیب تاثیر ہے اس بخش عزا کی. انسان جس حال میں بھی آئے، جب فرش عزا پر آتا ہے تو دل مغموم ہو جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم اس فرش عزا کے ساتھ ان آنسوؤں کا کیا تعلق ہے، لیکن دل کہتا ہے کیونکہ اس فرش پر سیدہ تشریف لاتی ہے، اس لیے ہمارے دل مغموم ہو جاتے ہیں. خدا سوائے غم حسین کی کوئی غم نہ دے اور ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. یہ آنسو روز محشر ہمارے لیے توشہ آخرت قرار پائے. بانی محفل کا یہ فرش عزا بچھانا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان حاضرین کا یہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، بانی محفل کے مرحومین کی مغفرت فرما، قلب امام زمان کو ہم سب سے راضی فرما، قلب سیدہ کو ہم سب سے راضی فرما، اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزیز محترم، سلسلہ گفتگو حضرت آدم سے چل رہا ہے، اور آج مجھے خوشی ہوئی، ایک دو مومنین نے کچھ سوالات پوچھے۔ کسی نے کہا کہ کل کی مجلس کو ریپیٹ کر دیجئے گا۔ اطمینان ہوا کہ جو تیاری کر کے آ رہا ہوں آپ الحمدللہ سن رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں ان سوالات کی طرف چلوں، ان سوالات کو انشاءاللہ ہم مجلس کے دوران آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے، ان کے جوابات آج دوں گا۔ یہی مزے کی بات ہے کہ جب سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو اس تسلسل میں جتنے سوالات حاضرین کے ذہن میں آ سکتے ہیں، ہم جیسے دینی طالب علم کوشش کرتے ہیں کہ ان سوالات کا جوابات آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ سلسلہ گفتگو حضرت آدم کے ذریعے ہم نے پہنچنا ہے حسین بن علی تک۔ یہ بھی ایک بحث ہے کہ اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، بچے میرا ساتھ ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ یہ ایک سوال ہے ہمارے دلوں میں آنا چاہیے، آیا ہمیں سفر توحید سے شروع کر کے امامت تک لے کر آنا ہے یا امامت سے شروع کر کے توحید تک جانا ہے؟ اللہ کیا کہنے آپ کے سننے کو، کیسے سفر شروع کریں؟ آیا پہلے پروردگار کو جانے اور پھر امامت تک پہنچے، یا نہ پہلے امامت کو جانے اور پھر پروردگار تک پہنچے؟ اللہ اکبر۔ علماء اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ پہلی منزل پہ جب انسان صحیح معنوں میں دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، یعنی ہم تو بائی برتھ مسلمان ہیں نا، ہم تو دائرہ اسلام میں ہیں، لیکن عقلی طور پر جب انسان سوچنا شروع کرتا ہے اور اس عقلی سفر کا ابتدا کرتا ہے تو وہ پہلے توحید سے امامت تک کا سفر کرتا ہے، لیکن اسے بہت ساری باتوں کے جوابات نہیں ملتے۔ جب امامت تک پہنچتا ہے پھر سمجھ آتی ہے توحید کیا ہے۔ کیوں؟ جب امامت تک آتا ہے تو امام تعارف کرواتے ہیں خدا کا، میری اور آپ کی تو بساط ہی نہیں ہے کہ خدا تک پہنچ سکے، لہذا ہم نے خدا کو بھی اماموں کے ذریعے پایا ہے۔ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا کہ غائب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہم نے کہا سمعن وطاعن، جیسے آپ کا حکم، ہم نے مان دیا۔ ہم نے نہیں دیکھی آسمانی کتابیں اترتی، ہم نے اپنی آنکھوں سے فرشتے نہیں دیکھے، ہم نے اللہ کا مشاہدہ نہیں کیا، ہم نے نہیں دیکھا 1,24,000 انبیاء آپ کے سوا کوئی آیا ہے۔ آپ نے بتایا، ہم نے یقین کر لیا۔ آپ نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا اللہ نے ملائکہ بنائے ہیں، ہم نے کہا مان لیا۔ آپ نے کہا ملائکہ نظر نہیں آتے، ہم نے کہا مان لیا۔ آپ نے کہا اللہ نے میرے علاوہ 1,24,000 انبیاء بھیجے اور ان کی یہ تعلیمات ہے، ہم نے مان لیا، لیکن دیکھا نہیں ہے۔ آپ نے کہا قرآن کے علاوہ 3 آسمانی کتابیں اور آئیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے
نے دیکھا نہیں ہے؟ اے اللہ کے نبی، آپ کو دیکھ کر دل کرتا ہے کہ ان 1,24,000 انبیاء کی زیارت کرے۔ آپ کو دیکھ کر دل کرتا ہے کہ ہم موسیٰ کو دیکھیں، عیسیٰ کو دیکھیں، ابراہیم کو دیکھیں، یوسف کو دیکھیں، عیسیٰ کو دیکھیں، یونس کو دیکھیں، آدم کو دیکھیں۔ اب بتائیے آپ معجزے زیارت کروانے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ کیا جواب دیا اللہ کے رسول نے؟ کہا جاؤ تاریخ میں جا کے پڑھ لو، دیکھو آدم کیسا ہے، پڑھو آدم کیسا ہے، یہ جواب دیا۔ آپ اور میں آدم کو پڑھ چکے ہیں، کوئی آدم کی تصویر کھینچ سکتے ہیں آپ؟ عیسیٰ کو پڑھا ہے، عیسیٰ کی تصویر کھینچ سکتے ہیں؟ ابراہیم کو پڑھا ہے، ابراہیم کی تصویر کھینچ سکتے ہیں؟ اگر آپ کے اور میرے دل میں بھی شوق زیارت انبیاء پیدا ہو جائے تو کیا کرے؟ اس صحابی نے آپ کی مشکل بھی آسان کر دی، اس وقت کے صحابہ کی مشکل بھی آسان کر دی، لیکن بہت ساروں کے لیے مشکل کو کھڑا کر دیا۔ کہا اگر تمہیں انبیاء کی زیارت کرنی ہے، آؤ طریقہ میں بتاتا ہوں۔ من اراد ان ينظر الى آدم فی صفوتہ والى نوح فی علمہ والى ابراہیم فی خلتہ، جو چاہتا ہے آدم کو اس کی صفت میں دیکھے، جو چاہتا ہے نوح کو اس کی خلت میں دیکھے، جو چاہتا ہے موسیٰ کو اس کی حیبت میں دیکھے، جو چاہتا ہے عیسیٰ کو اس کی کلیمیت میں دیکھے، پھر کیا کرے؟ فَلْيَنظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ ابن ابی طالب۔ محمد اور محمد ایک ایک قدم آگے تشریف لیتے ہیں تاکہ پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے پریشانی نہ ہو، سلامت رہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کریں؟ انبیاء کی زیارت کرنی ہے۔ کہا انبیاء کی زیارت کرنی ہے تو میرے بھائی علی کو دیکھ لو۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے کہا کہ آدم کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی کو دیکھ لو، عیسیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی کو دیکھ لو، موسیٰ کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی کو دیکھ لو، 1.25 لاکھ انبیاء کی زیارت کرنا چاہتے ہو فقط ایک علی کو دیکھ لو۔ لیکن پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، پوری احادیث اٹھا کر دیکھیے، نبی نے یہ نہیں کہا علی کو دیکھنا ہو تو موسیٰ کو دیکھ لو، یہ نہیں کہا ابراہیم کو دیکھنا ہے تو علی نے کہا، یہ نہیں کہا کہ علی کو دیکھنا چاہتے تو ابراہیم کو دیکھ لو۔ بتانا چاہتے ہیں 1.25 لاکھ انبیاء علی میں سما سکتے ہیں، علی 1.25 لاکھ میں نہیں پھر سوال بنتا ہے نا، اے اللہ کے نبی، آپ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو اٹھا کے علی کی ذات میں سمیٹ دیا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے علی دیکھنا ہو تو کہاں جائے؟ محمد کہتے نظر آتے ہیں اگر میرے بھائی علی کی زیارت کرنی ہے تو مجھے دیکھ لو، علی سوائے محمد کے کسی میں نہیں سما سکتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، خداوند کریم نے جب اپنے حبیب کو خلق کیا تو کیا کہا؟ اے حبیب
میں تجھے اپنے تمام انبیاء کی صفات نواز رہا ہوں، لیکن اے میرے حبیب جو صفت میں نے آدم کو دی بعینی ہی وہ صفت نہیں دے رہا، بلکہ اس صفت کی اوج تجھے عطا کر رہا۔ توجہ، جو موسیٰ کو دیا وہ نہیں دے رہا، اس صفت کی اوج تجھے دے رہا۔ جو یوسف کو دیا وہ تجھے نہیں دے رہا، اس صفت کی معراج تجھے دے رہا ہوں۔ پتا چلا انبیاء کی صفات کی معراج رسول خدا کو اللہ نے عطا کی۔ توجہ ہے، وہی رسول منبر پر بیٹھ کر جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، وہ یہ کہتا نظر آ رہا ہے، حسین منی وانا منہ۔ پتا چلا کہ انبیاء کی صفات کی اوج کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور ان صفات کے وارث کا نام حسین ابن اللہ۔ یہ کل کی مجلس کا خلاصہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیا۔ ایک نقطہ اور جو کل عرض کیا تھا کہ خداوند کریم نے کیا کیا، خلیفہ بنانے کے لیے فرشتوں کے سامنے آدم کا ذکر کیا۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے اور فرشتوں نے آپ کے اور میرے بارے میں پریڈکشن دے دی تھی، ایسے ہی ہے نا؟ چلے انہیں نے تو پریڈکشن دے ہی دی تھی، ہم کوئی اپنا کردار درست کر لیتے ہیں، ہم یہ ثابت کر دیتے کہ نہیں بھائی فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتہ بننا کوئی کمال نہیں ہے، انسان کا انسان بننا کمال ہے۔ ایک چیز اور، آپ سب لوگ یہاں پر مجلس عزا کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور یہ اول وقت نماز کے بعد کا وقت ہوتا ہے۔ کوشش کیا کریں جب مجلس میں تشریف لائیں تو ہر شخص اپنا واجب ادا کر کے آئے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ابھی میں نے ایک دعا کی، دعا کرے کیا، قلب سیدہ ہم سے راضی ہو۔ کوئی شک نہیں ہے عزادار کا بہت بڑا مقام ہے، عزادار کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ربال سیدہ میں جگہ پاتے ہیں، سیدہ شکریہ ادا کرتی ہیں، لیکن جب کوئی شخص نماز پڑھ کے داخل ہوتا ہوگا تو یقیناً سیدہ دیکھ کر کہتی ہوں گی تو میرے حسین کی مجلس کے لیے آیا ہے، لیکن پہلے مقصد کو پورا کر کے آیا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ مقصد حسین ہم سے قضا نہ ہو، عزاداری چلتی رہے گی، ہماری نسلیں قربان ہیں عزاداری کے لیے، لیکن حسین ابن علی نے اپنی جان قربان کر دی اسی نماز کے لیے۔ لہذا کوشش کریں، یہاں نماز کا بھی اہتمام ہوتا ہے الحمدللہ، اور اگر آپ لوگ پڑھ کے آئیں تو بہت اچھی بات ہے، اور کوشش کریں وہی وضو جو آپ نے نماز کے لیے کیا تھا اسی وضو سے اس فرش عزا پر تشریف لیں۔ فرش عزا پر آنے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ باوضو تشریف لائیں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ہر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ کل عرض کیا تھا کہ جب خلیفہ بنانے کی بات آئی تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ نے کیا کہا انی اعلم ما لا تعلم،
خلیفہ بنانے کی بات آئے تو اپنی زبانوں کو بند رکھنا ہے. پتہ نہیں لوگوں نے بنانے کی جسارت کیسے کر لی. خدا نے فرشتوں کو بولنے کی بھی اجازت نہیں دی. اچھا کائنات بننے جا رہی ہے. خداوند کریم نے اپنا پہلا نبی بھیجنا ہے زمین پر. ابھی آسمانوں پر ہے. ابھی خدا جو کرے گا وہی سنت بن جائے گی. خدا نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام فرشتوں کا مجمع لگایا. آپ عید غدیر سن کر آئے بیٹھے ہیں نا، ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا. خداوند کریم ایک سنت قائم کرنا چاہتا تھا. اپنا خلیفے کا اعلان کرنے سے پہلے خدا نے فرشتوں کا مجمع لگایا تاکہ سنت بن جائے. آج میں عرش پہ پہلا خلیفہ بنا رہا ہوں، زمین پر میرا حبیب بھی ایسے ہی مجمع لگا کے خلیفہ بنا. سنت پروردگار کو قائم کیا غدیر میں. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا جی؟ پھر خداوند کریم نے امتحان لیا. اگرچہ یہ کہہ چکا تھا کہ خبردار بولنا نہیں ہے، خاموش رہو. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جو میں جانتا ہوں میں نے کل بھی اس کو 3 دفعہ تکرار کیا تھا، پرپزلی کیا تھا. اسی جملے کے اندر حسین اور آدم کا تعلق پتہ چلے گا. میرے بھائی کہہ رہے تھے سنی تفاسیر کے بارے میں بھی بتائیے. خدا کی قسم ملت اسلامیہ کے علماء نے تو حد ہی کر دی. کیا لکھا؟ آدم کے ہاں 2 بچے صبح پیدا ہوتے تھے، لڑکے. شام کو 2 لڑکیاں اور ان کی آپس میں شادی. خوف خدا کرو بھئی. جس چیز کے بارے میں نہیں جانتے خدا کہہ رہا ہے انی عالم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو خاموش رہو، اور اگر علم لینا چاہتے ہو تو بھیک مانگو دریا نبیت سے. دریا نبیت سے ہر چیز کا جواب ملے گا. لہذا یہ تفاسیر کے بارے میں بات کرنا ویسے ہی ممبر کی توہین ہے. ہاں جو باتیں ہمارے ہاں رائج ہیں اور ہمارے جوان ان باتوں میں بہک جاتے ہیں، ان کے بارے میں ضرور بات کروں گا. من جملہ خداوند کریم نے جب فرشتوں سے کہا چپ رہو تو اس کے بعد کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ذرا رک کر مجھے ایک بات بتائیے. ایک کلاس ہے جس کے اندر 25-30 اسٹوڈنٹس ہیں. استاد نے امتحان لینا ہے اور وہ امتحان سے پہلے کوئسچن پیپر 5 اسٹوڈنٹس کو لیک کر دے. کیا ہوگا؟ جوان مسکرا رہے ہیں، لگتا ہے یہ حادثات پیش آتے رہتے ہیں. استاد نے وہ کوئسچن پیپر کلاس کے اندر 5 اسٹوڈنٹس کو دے دیا. اب جب امتحان ہوگا تو کیا ہوگا؟ کون فرسٹ آئے گا؟ وہی 5. ان کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جس بیچارے کی تیاری نہیں ہوگی وہ کہے گا اللہ کرے پیپر ہی نہ ہے. ایسے ہی ہے جی. خدا نے آدم کو اسماء سکھائے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام کے تمام. ثُمَّ عَرَضَهُمْ. کیا یہ بات عدل پروردگار کے خلاف نہیں ہے؟ آدم کو تو سکھلائے، پیپر لیک کر دیا آدم کے لیے، فرشتوں کو نہ سکھلائے. توجہ، فرشتوں کو نہیں بتلایا، آدم کو کہہ دیا. اب جب امتحان کی باری آئی تو دونوں کو سامنے رکھا اور سامنے
اسماء آدم کو سکھائے تھے ان کو پیش کر کے دونوں سے کیا بتاؤ. علامہ علی نقی نکن صاحب علی اللہ مقامہ بزرگ علماء ہیں، اور ایسے علماء کے جملے پڑھنا ہم طالب علموں کے لیے ناز ہوا کرتا ہے، اور ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیے ایسے علماء کو جنہوں نے اس وقت مذہب حقہ کی حقانیت پر کھڑے ہو کر پہرا دیا جب آس پاس بھونکنے والے بہت زیادہ تھے. یہ وہ علماء تھے. آپ یقین کریں، کل میں نے کہا تھا نا کہ اگر حسین انکار نہ کرتے تو کیا ہوتا. یہی ایک کانفرنس آپ کے لاہور میں ہوئی تھی. اگر حسین انکار نہ کرتے تو کیا ہوتا. ہماری طرف سے قبلہ نکن صاحب تشریف فرما تھے. اب دیکھیں سارا دن کانفرنس چلتی رہی اور شام کی آذان سے 2 منٹ پہلے قبلہ کو منبر دے دیا تاکہ بول ہی نہ سکیں. قبلہ نے ایک جملہ بول کے ساری کانفرنس ہی لوٹ لی. کیا بولا؟ کل آپ کو بتایا تھا. قبلہ نے کہا اگر حسین ابن علی انکار نہ کرتے تو آپ سب اپنی بہنوں سے نکاح کر کے یہاں بیٹھے ہوتے. بس ایک جملہ اور کانفرنس ختم. لوگوں نے 2 گھنٹہ ایک گھنٹہ خطاب کیا. وہی عالم دین علامہ نکن صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اگر خدا کا امتحان لینا ہی تھا تو فرشتوں کو بھی بتا دیتا. کہتے ہیں ہاں فرشتے ان ہستیوں کے بارے میں جانتے تھے، لیکن چونکہ پہلی دفعہ آدمی کو دیکھا تھا، بدلو جملہ، پہلی دفعہ حضرت انسان کو دیکھا تھا اور اس کی یہ ہیبت اور تکریم تھی کہ فرشتے حضرت آدم کے آگے بول نہیں پائے. اب آئیے ملت اسلامیہ کی تفاسیر کی طرف. وہ کیا کہتے ہیں؟ کون سی چیزیں پیش کی؟ سنیے کیا کیا مذاق کیا قرآن کے ساتھ. یہ نتیجہ ہے در اہل بیت سے دور ہونے کا. کیا نتیجہ ہے؟ کہا وہ فرشتے جو آدم کے بارے میں یہ پریڈکشن دے رہے ہیں کہ اس کی اولاد زمین پر جا کر خون خرابہ کرے گی، ان فرشتوں کے سامنے خدا نے زمین کی تمام چیزوں کو رکھ دیا. پوچھا کون سی چیزیں؟ لکھا انہوں نے گھوڑا، گدا، کھچر، چاول، بریانی، قورمہ، البتہ یہ میرے الفاظ ہے، گندم، چاول، یہ تمام چیزیں فرشتوں کے آگے رکھی اور آدم کے آگے رکھی اور سوال کیا بتاؤ یہ کیا ہے. لہذا فرشتے ان چیزوں کو دیکھ کر بتا ہی نہیں سکے. یہ تفسیر کی عالم ہے اسلام. اب جب یہ جنہیں اچھا ہم کیوں کہتے ہیں کہ وہ ہستیاں تھیں؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہاں اسی آیت کے اندر ثم اعرضہم، ہم پروناؤن ہے. کس کے لیے پروناؤن ہے؟ ذوی العقول اور جاندار کے لیے. تھوڑا انگلش میں بتا دیتا ہوں. ہم نام استعمال کرتے ہیں کیا؟ علی، حسین، زہرا. انگلش میں جب ہم نے علی کا ذکر بار بار کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ایک دفعہ لفظ علی استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی جگہ میں پروناؤن یوز کرتے ہیں. کیا؟ he is a good man, he was the successor of Prophet Muhammad. توجہ ہے؟ انگلش میں فضائل سننے کے عادی نہیں ہے آپ لوگ. تو اب اس کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں. یہ ہی پروناؤن ہے. اسی طرح اگر لفظ زینب استعمال کریں گے انگلش کے اندر تو اس کے لیے پروناؤن کیا استعمال کریں گے؟ شی. واضح ہو گیا. عربی میں ہا، ہما، ہم.
ہاں واحد کے لیے، ہما دو کے لیے، ہم جمع کے لیے آتا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لہذا یہ ہم کی ضمیر بتاتی ہے کہ وہ جو بھی خدا نے آدم اور فرشتوں کے سامنے رکھے تھے وہ جاندار بھی تھے اور صاحبان عقل بھی تھے، وہ جاندار بھی تھے اور صاحبان عقل بھی تھے۔ اب کیا ہوا؟ آدم سے کہا، جب فرشتے جواب نہیں دے سکے نا، توجہ میری طرف، جب فرشتے جواب نہیں دے سکے نا تو آدم سے کہا آدم تو بتا یہ کون ہے؟ آدم نے نام نہیں دے بتائے، آدم نے کیا کیا؟ آدم نے کردار بتائے، کیسے؟ صفات دیکھی، کیونکہ وہ انوار سامنے تھے۔ جب کسی نور کے اندر صفت محمود دیکھی محمد کو بتا دیا، جب کسی صفت کے اندر صفت فاطر دیکھی تو فاطمہ بتا دیا، جب کسی کو قدیم الاحسان دیکھا تو حسین بتا دیا۔ پتا چلا وہ انوار کوئی اور نہیں، پنجتن پاک تھے۔ ان پنجتن پاک کی ناموں کے صدقے میں خداوند کریم نے آدم کو فرشتوں پر فوقیت عطا کی۔ آج جاہل ملا اٹھ کر کہتا ہے یہ صرف 5 تن پاک کیوں ہے؟ آ کر دیکھ، جو 5 تن آدم کو آدم بنائے وہ پاک نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ کہتے نہیں جی یہ شیعوں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں، 5 تن پاک نہیں ہیں، سارے اصحابی تن پاک ہیں۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں بھائی، جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا تو اس وقت بڑے بڑے جنتی صحابہ موجود تھے، کسی نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، کہتے اجتہادی غلطی ہو گئی۔ تو پھر مانو نا یہ وہ تن ہے جن سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، یہ پاک ہے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، اس لیے یہ پاک ہے۔ ان کا مقایسہ کسی سے نہیں کرو۔ چلیے آگے، اب کیا ہوا؟ فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ پروردگار سجدہ کیوں کروا رہا ہے؟ راز کیا ہے؟ کیا کروانا چاہتا ہے؟ ایک لمحے گزرا، رک جائیے، بتائیے فرشتے کون سی مخلوق ہے؟ کیا ان میں لالچ ہے؟ آپ اور مجھ میں لالچ ہے؟ نماز شب پڑھو گے تو جنت ملے گی، حسین کی عزا میں آؤ گے تو جنت ملے گی، ایسے ہی ہے۔ مومن کو لنگر کھلاؤ گے تو جنت ملے گی، مسجد بنواؤ گے تو جنت ملے گی، اپنے حقوق کو ادا کرو گے تو جنت ملے گی۔ ہم کیا کوشش کرتے ہیں؟ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جنت میں اور عالی مقام ملے، اور عالی مقام ملے، اور عالی مقام ملے۔ لہذا اونچے سے اونچے مقام کے لیے ہم ہر روز کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی ماں باپ کے پاؤں دباتے ہیں، کبھی ماں کو خوش کرتے ہیں، کبھی ہنس کے اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ خدا جنت میں ایک مقام اور بڑھا دے گا، کبھی باپ کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ جنت میں مقام اور بڑھ جائے گا۔ ایسے ہی ہے، نماز شب اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ مولا نے کہا ہے دنیا چاہتے ہو تو بھی، آخرت چاہتے ہو تو بھی نماز شب پڑھو۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو ہمیں لالچ ہے کہ ہمارا مقام اور رتبہ بڑھتا چلا جائے گا اور جنت میں خدا بندے دن ہمیں ایک عالی شان محل عطا کرے گا۔ یہ تو آپ اور میں ہیں۔ کیا فرشتے بھی ایسی مخلوق ہے؟ کیا فرشتے کا مقام بڑھے گا؟ کیا اس کا رتبہ بڑھے گا؟ چلے، اس کو لالچ ہے کہ اگر میں سجدہ کروں گا تو نہیں نا۔ اللہ ایسی مخلوق سے سجدہ کروا رہا ہے جس کے اندر یہ غریزہ ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے اور بڑا مقام عطا کرے گا۔
صحیح ہے؟ فرشتے کے اندر یہ غریزہ ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے اور بڑا مقام عطا کرے گا. اللہ ایسی مخلوق سے کہہ رہا ہے کہ جھکو اور سجدہ کرو. پروردگار مجھے سمجھ نہیں آئی اگر یہ ملائکہ سجدہ کریں گے تو کیا ان کا مقام بڑھ جائے گا؟ آواز پروردگار آتی ہے نہیں، میں نے اسے اسی کام کے لیے خلق کیا ہے. کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں جو اگر سجدے میں تا قیامت سجدے میں رہیں گے کیا ان کا رتبہ بڑھ جائے گا؟ نہیں. پروردگار پھر تو ان سے سجدہ کیوں لے رہا ہے؟ آواز پروردگار آتی ہے صرف سجدے کو نہ دیکھو، نتیجے کی طرف غور کرو. نتیجہ کیا ہے؟ آپ کبھی حرم میں گئے ہو زیارات میں؟ انشاءاللہ جو نہیں گئے اللہ پاک ان کو اس پر شہداء صدقے میں زیارات نصیب فرمائے، اور جو گئے بار بار سعادت نصیب فرمائے. حرم میں جب نماز ہو رہی ہوتی ہے اور پورا حرم سجدے میں جاتا ہے، کیسا روح پرور منظر ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی سجدہ مظہر ہے اطاعت خداوندی کا. ایک مقصد اللہ کا یہ تھا کہ وہ فرشتوں سے اپنی اطاعت کروانا چاہتا تھا. اب آپ ذرا مجھے بتائیے، اگر کوئی اس مجمع کے اندر جہاں سب نماز پڑھ رہے ہو اور سجدے میں ہو، اگر کوئی ایک سجدے میں نہ چاہے تو کیا پکڑا جائے گا کہ نہیں؟ پکڑا جائے گا کہ نہیں؟ خدا بتانا چاہ رہا تھا کہ سجدہ اس لیے واجب کیا ہے کہ فرشتوں میں یہ جو شیطان گھس گیا ہے وہ واضح ہو جائے. خداوند کریم نے سجدے کے ذریعے کیوں سجدہ کرنا تھا؟ اللہ کے ولی کو، پروردگار کو نہیں. پروردگار کو تو وہ کتنے سجدے کرتا آ رہا تھا، آج سجدہ کرنا تھا اللہ کے ولی کو. بس یہاں سے ایک نتیجہ اور سمجھ میں آتا ہے، اگر مومنین کی صفات کے اندر کوئی منافق گھس جائے تو توحید پہ نہیں پکڑا جا سکتا، محمد رسول اللہ کی رسالت پہ نہیں پکڑا جا سکتا. یا اللہ کے ولی کا نام آئے گا منافق پہ. سلامت. یا اللہ کے ولی کا ذکر آئے گا اور منافق کی فوراً پہچان ہو جائے گا. اللہ اکبر. اب ذرا رک کے میرے ساتھ سفر کیجیے، قرآنی سفر ہے، قرآن پڑھنے کے عادی نہیں ہے لیکن سنیں. جتنے نظام دنیا میں آئے ہیں سب فیل ہو چکے ہیں. انسان ہر نظام کو آزما چکا ہے. اس وقت سب سے مشہور نظام جو چل رہا ہے وہ ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے. ایسے ہی ہے. یہ جمہوریت کیا ہے؟ کوئی سیاسی تقریر نہیں کرنے لگا، پریشان نہ ہوئے. یہ جمہوریت کیا ہے بھائی؟ ہمارے یہاں کی جمہوریت البتہ ایک حلقہ ہے، اس کے اندر 4 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں. ایسے ہی ہے. حلقے میں جتنے ووٹرز ہیں ان کی تعداد 1 لاکھ ہے. جمہوریت کا کب بتانے لگا ہوں آپ کو کہ اس کے اندر خرابی کیا ہے. 1 لاکھ ووٹرز ہیں، کینڈیڈیٹ 4 ہیں. ووٹنگ ہو گئی، ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ پڑے 30,000، دوسرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ پڑے 10,000، تیسرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ پڑے 10,000، چوتھے کینڈیڈیٹ کو ووٹ پڑے 10,000. 1 لاکھ میں سے 30,000 ووٹوں والا خود ہی جیت جاتا ہے. کیا یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت ہے. آپ کہیں گے ہاں بھئی، جس کے سب سے زیادہ ووٹ تھے وہ جیت گیا، اسے ہی جیتنا چاہیے تھا. ارے بندہ خدا دیکھو تو صحیح، وہ جو 70,000 لوگ تھے انہوں نے اس کو ووٹ نہ ڈال
قابل قبول نہیں ہے، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، یہ ہے جمہوریت۔ اب بتائیے اس نظام کے ذریعے جو آئے گا وہ آپ کو اور میرا رکھوالا ہوگا، وہ آپ کی اور میری عزت کی رکھوالی کرے گا، آپ کو میرے حقوق کا علم بردار ہوگا، آپ کے لیے اور میرے لیے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کچھ کہہ سکے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا تھک چکی ہے، سارے نظاموں سے تھک چکی ہے، اے پروردگار کیا کرے؟ خدا کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، میں نے تورات کے بعد زبور میں بھی اس بات کو لکھ دیا ہے کہ میں زمین کا وارث صالح بندوں کو بناؤں گا۔ توجہ میری طرف، یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے، جس سٹیپ پہ آپ سو گئے اگلا جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایسا پروردگار کیا کہتا ہے کہ میں اس زمین کی حکومت صالح بندوں کو دوں گا۔ اے پروردگار، وہ صالح بندے کہاں سے آئیں گے؟ ہمارے یہاں جو بندے موجود ہیں وہ کہتے ہیں سب سے شریف اور صالح ہم ہی ہیں۔ بتا کیا تو جو بندے بھیجے گا وہ مین میڈ سسٹم کے ذریعے آئیں گے یا تیرے بنائے ہوئے سسٹم کے ذریعے آئیں گے؟ القرآن یفسر بعضہ علی بعض، قرآن کی بعض آیات کی تفسیر خود قرآن کی بعض آیات ہے۔ دوسری جگہ پر خداوند کریم کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم چاہتے ہیں کہ زمین کا وارث ان لوگوں کو قرار دیا جائے جنہیں زمین پہ رہنے والے لوگوں نے ضعیف بنا دیا ہے۔ اب میرے مجمع کو نہیں پتا کہ یہ آیت امام زمانہ کی شکل میں آئی ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں امام بنائیں گے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور وہی زمین کے حقیقی وارث ہوں گے۔ اے پروردگار، اس آیت میں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کس سسٹم کے تحت اپنا بندہ بھیجے گا۔ تیری یہ مخلوق خدا تھک چکی ہے اس جمہوریت کے نظام کو لے کر، کیونکہ تو نے پہلے بھی فیصلہ کیا اور بعد از رسول بھی یہ فیصلہ ہو گیا کہ زمین کو اگر کوئی چلائے گا تو وہ تیری طرف سے ہوگا۔ جب تک وہ تیری طرف سے نہیں ہوگا زمین اور آسمان کا رابطہ جڑ نہیں سکے گا، کیونکہ امام خود فرماتے ہیں زیارت نائیہ کے جملے ہیں کہ میں ہی وہ ہوں جو آسمان سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے کا سبب ہوں۔ میرے ہی ذریعے میرے ہی ذریعے تم تک نعمت خداوندی بھیجتی ہے، میرے ہی ذریعے بارش ہوتی ہے، میرے ہی ذریعے سورج نکلتا ہے، میرے ہی ذریعے اناج اگتا ہے، میرے ہی ذریعے خدا تمہیں اولاد دیتا ہے، میرے ہی ذریعے خدا تمہیں گھر دیتا ہے۔ اے پروردگار بتا کیا کرے؟ خدا کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا، خداوند کریم نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو کہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ زمین میں ایک ایسا خلیفہ قرار دے گا، زمین میں ایک ایسا خلیفہ قرار دے گا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے اس نے زمین پر اس سے پہلے خلیفہ کو قرار دیا۔ بس اس آیت نے ایک بات تو واضح کر دی کہ جو بھی آئے گا مین سلسلے سے نہیں آئے گا، اللہ کے سلسلے سے آئے گا۔ واضح ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی پروردگار، یہ تو سمجھ میں آ گئی، لیکن ہے میرے پروردگار تو دیکھ رہا ہے کفر و شرک بڑھ رہا ہے،
لوگ بدعملی کا شکار ہیں۔ خداوند کریم کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ جب میں اسے زمین پر بھیجوں گا تو کیا کروں گا؟ اس دین کے ذریعے بھیجوں گا الذی ارتضی لہم، جس دین سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ اے پروردگار، یہ ساری مخلوق اس انتظار میں ہے کہ کوئی آنے والا ہے، کوئی اس لیے انتظار کر رہا ہے کہ وہ پیدا ہوگا پھر ہماری نصرت کرے گا، کوئی اس لیے انتظار کر رہا ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے اور پردہ غیبت میں ہے۔ اے پروردگار، تو واضح کر دے وہ پیدا ہوگا یا وہ پیدا ہو چکا ہے؟ وہ پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے؟ خداوند کریم کہتے ہیں ہاں میں بتاتا ہوں وہ پیدا ہو چکا ہے۔ دلیل کیا ہے شیعوں کے پاس کہ وہ پیدا ہو چکا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اسے ویسے بھیجوں گا اس دین پر، اس دین کے مطابق جس دین کے مطابق میں راضی ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی اس سے پہلے پروردگار کس دین سے راضی ہوا تھا؟ میں نے جیسے ہی سورہ مائدہ پڑھی، آیت غدیر کے بعد آیت نازل ہوئی، پروردگار کا کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، اعلان ولایت کے بعد تیرا پروردگار دین سے راضی ہو گیا۔ اے پروردگار صلی اللہ میں اس دین سے راضی ہو گیا۔ پتا چلا جو بھی آنے والا ہے وہ غدیر کے رستے سے آئے گا، سقیفہ کے رستے سے نہیں آئے گا۔ سلامت رہے۔ میں موضوع یہ لے کر نہیں آیا تھا، لیکن چونکہ خلافت کی بات چل رہی تھی اور ہمارا نوجوان پریشان ہوتا ہے کہ کس طرح دلیل دیں، قرآن سے کیسے ثابت کریں۔ جب تک در اہل بیت سے تمسک فقط عزاداری کا ہوگا، در اہل بیت سے علوم محمد و آل محمد نہیں ملنے لگے۔ اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ ہماری اتنی سی کوشش ہے کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اب جب قرآن کی آیت تلاوت کرو تو تم کہیں اور نہ جاؤ، ساتھی کے آل محمد سے آ کے پوچھو مولا اس کا مطلب کیا ہے، پھر تمہیں پتا چلے گا۔ اچھا مولا کہاں آئیں گے؟ کہاں آئیں گے مولا؟ سب کو بتائیں، خانہ کعبہ میں۔ کیوں؟ ایک اور دلیل، اے پروردگار تو نے اپنے اس خلیفہ کو اس لیے بھیجنا ہے کہ یہ زمین پر تیرا نظام قائم کر سکے، تو اسے کسی ایسی جگہ پر بھیج جو طاقت کا مرکز ہو۔ کعبہ تو عبادت کا مرکز ہے، کعبہ تو عبادت کا مرکز ہے، تو کعبہ میں کیوں بھیج رہا ہے اپنے خلیفہ کو؟ اور یہاں سے یہ اپنا نظام کیسے قائم کرے گا؟ عجب نہیں ہے آواز پروردگار آئے، چونکہ میں نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ میں اسی سلسلے سے اپنے نبی کو بھیجوں گا، تو جہاں سے تمہیں پہلا خلیفہ ملا ہے وہیں سے تمہیں 12واں بھی ملے گا۔ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی فرق بولا، علی مولا، علی مولا۔ سلامت رہے۔ اب بلند کیجئے، لگائیے نعرہ بس مختصر کروں گا۔ آدم کو خدا نے 2 بیٹے دیے، حابیل اور قابیل، ایسے ہی ہے۔ کیا ہوا آپ جانتے ہیں، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اللہ نے
حابیل کو آدم کے جانشین کے طور پر منتخب کر لیا تھا، اس لیے کہ حابیل خدا کا برگزیدہ بندہ تھا۔ ٹھیک ہے جی، قابیل کو یہ بات گوارا، جو سقیفہ دیکھتے ہیں وہیں سے چلا آ رہا ہے، کوئی مہمان نہیں ہے۔ خدا کے برگزیدہ کبھی بھی کسی بھی دور میں کسی کو ہضم نہیں ہوئے، لیکن جب میں آپ کو حسین ابن علی دکھاؤں گا کربلا میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حسین کے بچوں نے کیا کیا ہے۔ کیا ہوا؟ قتل کر دیا۔ 2 کوے آئے، انہوں نے بتایا کہ اس کو کیسے دفن کرنا ہے، لہٰذا قابیل نے حابیل کو دفن کیا۔ جب یہ ماجرا ہوا تو آدم وہاں موجود نہیں تھے، پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا، جا کے آدم کو بتایا کہ اس طرح آپ کے دونوں بیٹے لڑ پڑے ہیں، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا ہے۔ آدم دوڑتے ہوئے آئے، جب آدم آئے تب تک قابیل حابیل کو دفن کر چکا تھا، اس کی قبر بنا چکا تھا۔ اب آدم آئے اپنے بیٹے کی قبر پر، توجہ میری طرف، اب آدم آئے اپنے بیٹے کی قبر پر جو کہ راہ خدا میں شہید ہو گیا ہے۔ آدم نے وہاں بیٹھ کر اپنے شہید بیٹے کی قبر پر گریہ کرنا شروع کیا۔ آدم نے وہاں بیٹھ کر اپنے شہید بیٹے کی قبر پر گریہ کرنا شروع کیا اور اپنے قاتل بیٹے پر لعنت بھیجنی شروع کر دی۔ آؤ امت مسلمہ، مجلس حسین سے تمہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم یہاں مجلس میں بیٹھ کر حسین کے غم میں آنسو بہاتے ہیں اور دشمن پر لعنت بھیجتے ہیں، یہ ہمارے شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، آدم کی حلال اولاد ہے۔ ایسے نہیں جیسے حبیب نے کہا تھا، جیسے عابد ابن شبیب شاکری نے کہا تھا، جیسے مسلم ابن اوسجا نے کہا تھا، جیسے عباس علمدار نے کہا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ سلامت رہے، خدا ان ہاتھوں کو کبھی محتاج میرے بیت کے دشمنوں پہ لعنت، نعرہ حیدری۔ اب آئیے، آپ کے اور میرے صادق امام سلام کر رہے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ۔ اے وہ حسین جو آدم کی صفوت کا وارث ہے، تجھ پہ میرا سلام۔ کیا مطلب مولا؟ آئیے، یہ شیطان جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اب جب حسین ابن علی نے عصر عاشور اپنا سر سجدے میں رکھا، انبیاء صف بصف کھڑے حسین کا معرکہ دیکھ رہے تھے، ملائک صف بصف کھڑے حسین کا معرکہ دیکھ رہے تھے، تمام ائمہ کھڑے حسین کا معرکہ دیکھ رہے تھے۔ یہاں شمر لعین نے حسین کے سینے پہ سوار ہو کر جب اپنا کند خنجر چلانا شروع کیا، ملائکہ نے صفوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، ملائکہ نے صفوں کو چھوڑا، انبیاء نے صفوں کو چھوڑنا شروع کیا۔ 10ویں یا 9ویں ضربت بتائی جاتی ہے، ابراہیم نے کہا بار الہ یہ کیسی آزمائش ہے، اب دیکھا نہیں جا رہا۔ ابراہیم نے چھوڑ دیا، محمد الرسول اللہ نے چھوڑ دیا، علی مرتضیٰ چلے گئے، حسن ابن علی چلے گئے، حسین ابن علی سجدے میں، لیکن حسین کی دکھیاری ماں اب
اپنے بچے کو دیکھ کر کے نہیں ہے، اے میرے لال تیری ماں یہاں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب شیطان نے یہ سجدہ دیکھا نا تو کہ پروردگار، اے پروردگار اگر اب حکم دے تو تیری بارگاہ میں سجدہ ادا کروں۔ خدا نے کہا ہے شیطان اطاعت یہ تھی اس وقت تو سجدہ کرتا، تو نے اس وقت سجدہ نہیں کیا۔ او بدبخت، تو اس وقت آدم کو دیکھ رہا تھا، میں آدم کی پیشانی میں حسین کا سجدہ دیکھ رہا تھا۔ اجرکم اللہ۔ حسین کے مصائب موسم بھی برداشت نہیں کر پا رہا۔ مجھے نہیں معلوم، میرا تجربہ یہی رہا ہے، جب میں نے اس منظر کو پڑھا میں نے موسم کو متغیر ہوتے ہوئے دیکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزاداروں، اور بہت ساری شباہتیں ہیں، کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج 3 محرم ہو گئی، توجہ میری طرف رکھیے، آج 3 محرم ہو گئی۔ ذہن میں رکھیے یہ موسم آپ کے ساتھ حسین کے مسائل پہ گریہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج 3 محرم ہو گئی، کسی مومن کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج مسلم کے مسائل بڑے زیادہ ہیں۔ کون مسلم؟ کون مسلم؟ میں نے تاریخ پڑھی، میں نے مقتل پڑھا، مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ حسین ابن علی نے مسلم کو اکیلے کیوں روانہ کیا؟ جب جا ہی رہے تھے تو ساتھ چلے جاتے، اکیلے مسلم کو کیوں روانہ کیا؟ نہیں سمجھ میں آتی تھی۔ لیکن جب میں نے بار بار مقتل کو پڑھا تو مجھے ایسے لگا شاید مسلم کے خون سے کوفہ کے بازاروں کی تطہیر کرنا مقصود تھی کہ یہاں پر علی و بطول کی بیٹیوں نے آنا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا غم حسین کی سوا کوئی غم نہ دے۔ کیا ہوا؟ مسلم کوفہ پہنچے، مسلم کوفہ پہنچے۔ روایات جو ہے وہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ کوفہ میں مسلم کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، مسلم غریب ہے کوفہ۔ ایک اور عورت بتاؤ مسلم کی، جو کربلا میں شہید ہوئے انہیں صرف زخم لگے ہیں اور وہ شہید ہو گئے۔ ایسے ہی ہے جو شہید نہیں ہوئے انہوں نے کربلا کے بعد تماچے کھائے ہیں۔ مسلم نے چونکہ کربلا کی تمہید بننا تھا، مسلم شہید بھی ہوا، مسلم نے تماچے بھی کھائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سنو کہ عزاداروں، جب مسلم نماز پڑھا کے فارغ ہو گئے اور مسلم کے پیچھے کوئی نہیں بچا تو مسلم اٹھے اور آ کر کوفہ کے ایک گھر کے باہر بیٹھ گئے۔ یہ کسی ضعیفہ کا گھر ہے، کسی مومنہ کا گھر ہے۔ یہ رات کو دروازہ بند کرنے کے لیے دروازے پر آئی تو کیا دیکھا؟ کوئی غریب مسافر بیٹھا۔ کہا یہاں سے اٹھ کے چلا جا، حالات اچھے نہیں ہیں، یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کہا کوفہ میں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ کہا گھر نہیں ہے، کوئی جاننے والا تو ہوگا؟ کہا نہیں، میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا تو یہاں سے اٹھ جا۔ اب جب مسلم اٹھنے لگے تو حسب عادت مسلم نے اٹھتے ہوئے کہا یا علی ادرکنی۔ اب یہ جملہ سنا مومنہ حیران ہو گئی، واپس پلٹی دروازے کی طرف۔ کہا او پردیسی ذرا واپس آ، تو نے ابھی کس کا نام لیا؟ کہا میں نے اپنے آقا و مولا علی کا نام لیا، میرا وارث وہی ہے، جب مشکل میں پھنس جاؤں تو اسی کا نام لیتا ہوں۔ کہا یہ بتا تیرا علی سے کیا تعلق ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ مسلم نے تعلق بتایا،
مومنہ نے مسلم کو لیا، گھر کے اندر چلی گئی۔ مسلم سے کہا تو میرا مولا کا جاننے والا ہے، ماننے والا ہے، ان کا رشتہ دار ہے، تو آرام کر، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دے۔ مسلم نے صرف پانی مانگا اور مصلی عبادت پہ کھڑا ہو گیا۔ مسلم نے کھڑے ہو کر نماز شب پڑھنی شروع کی، نماز شب مکمل ہوئی، یہاں مسلم کی آنکھ لگ گئی، یہاں مسلم کی آنکھ لگنی تھی۔ خواب میں کیا دیکھا؟ رسول خدا تشریف لائے ہیں، امیر مرتضیٰ تشریف لائے ہیں، سیدہ تشریف لائی ہے، رسول خدا کا امامہ کھلا ہوا ہے، علی کا برا حال ہے۔ مسلم سے کہہ رہے ہیں مسلم اپنے آپ کو شہادت کے لیے تیار کر لے، اب کچھ وقت میں تو ہمارے پاس آنے والا ہے۔ مسلم کہتا ہے میری آنکھ کھلی، میں پریشان ہوا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا اے نفس تو اب مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ ابھی یہ جملہ بولا تھا، مسلم کہتا ہے میں نے گلی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، میں نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی، مجھے یقین ہو گیا کہ اب مجھے مار دیا جائے گا۔ سنو کہ عزادارو، اس مومنہ نے کہا اے مسلم اگر تو لڑنا چاہتے ہو باہر نہ جا، تو دروازے پہ کھڑا ہو کر ایک ایک سے جنگ کر، یہ تیرے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، تو ہاشمی جوان ہے۔ سنو گے عزادارو مسلم نے کیا کہا؟ آؤ مسلم کا یہ جملہ پیغام دیتا ہے کہ اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو، اپنے دلوں میں لوگوں کی ناموس کے لیے حیا پیدا کرو۔ مسلم کا یہ عمل چیخ چیخ کر ہمیں کہہ رہا ہے۔ کیا کہا مسلم نے؟ کہا مومنہ جنگ کے حوالے سے تیرا مشورہ بالکل ٹھیک ہے، اگر میں یہاں دروازے میں کھڑے ہو کر لڑوں تو ایک ایک فرد آئے گا اور مجھے جنگ لڑنی آسان ہوگی، لیکن اے مومنہ تو پردہ دار بھی ہے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ایک پردہ دار بیوی کے گھر اس طرح سے دشمن آ کے مجھ سے لڑے۔ میں کہوں گا مسلم آپ کو ایک مومنہ کے پردے کا اتنا خیال ہے، آئیے کوفہ کے بازار میں، یزید کے دربار میں آپ کی بہنیں بے مقنع چادر۔ مسلم کو گرفتار کیا گیا، مسلم کو گرفتار کیا اور دارالعمارہ کی چھت پر لا کر کھڑا کر دیا۔ حسین ابن علی اپنا قافلہ لے کر رواں دوا ہے اپنی منزل کی طرف۔ دو روایتیں ملتی ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ جیسے ہی مسلم دارالعمارہ کی چھت پر پہنچے اور ظالم نے تلوار کو مسلم کی گردن پہ رکھا تو مسلم نے کہا او لعین صرف اتنا موقع دے دے کہ میں اپنے آقا و مولا کو سلام کر سکوں۔ رخ ہوا مکہ کی طرف، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہاں مسلم نے سلام کیا، وہاں پر حسین نے اجاز امامت سے مسلم کا یہ سلام سنا، کہا وعلیک السلام یا مسلم۔ آزادارو یہاں دو روایتیں، مقتل لکھتا ہے کہ یہ سلام حسین کی بہن زینب نے سنا۔ کہا بھیا اسے مسلم کے بارے میں کیا خبر ہے؟ کہا بہن زینب اچھی خبر نہیں ہے۔ کہا بھیا مجھے دکھاؤ مسلم اس وقت کس حالت میں ہے؟ حسین ابن علی نے حکم دیا، کوفہ کی سرزمین بلند ہوئی، زینب عالیہ نے مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر دیکھا۔ ایک روایت یہ ہے، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جب حسین نے کہا نا وعلیک السلام یا مسلم، حسین کے باوفا نے بھی یہ سلام کا جواب سنا۔
اب جب سلام کا جواب سنانا دوڑ کے آئے مولا کے پاس، مولا کیا بات ہے، اس منزل پر آپ نے مسلم کو کیوں یاد کیا، مسلم کے کس سلام کا جواب دیا؟ کہا اچھی خبر نہیں ہے، مسلم کا آخری وقت آن پہنچا ہے، عباس کو جلانا گیا۔ کہا مولا مجھے اذن دیجئے کہ میں جا کے لڑ سکوں۔ کہا نہیں عباس، غربت ہے عباس کی، جس کو لڑنے کے لیے جوان کیا اسے لڑنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ کہا عباس تیرا نام کربلا کے شہداء میں۔ کہا اچھا مولا میں لڑوں گا نہیں، صرف مجھے اجازت دو میں ادھر چلے جاؤں۔ کہا عباس جا کر کیا کرو گے؟ کہا مولا لڑوں گا نہیں، نیچے جوڑی پہ لا کر مسلم کے ساتھ کو پکڑ لوں گا۔ کہا عباس اب ذرا دوبارہ دے، نیچے میری بازار مسلم کا سر لینے کے لیے نہیں ہے۔ ماتم سے